दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिल्ली में विधानसभा चुनाव का चुनाव प्रचार अपने चरम सीमा पर है। तमाम पार्टियों के तमाम बड़े बड़े नेताओं की तरफ से वो सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और लोगों को अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट करने की अपील कर रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी दो उम्मीदवारों को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उतारकर माहौल को पूरा गर्म कर दिया है। आप जानते हैं हाजी ताहिर हुसैन, जिनको मुस्तफाबाद विधानसभा से और ओखला से शफाउर रहमान साहब को चुनावी मैदान में उतारकर माहौल को एक तरफा बना दिया है। उन दो विधानसभाओं के बारे में हम आपको बताएंगे जहां पर एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा। एमआईएम पार्टी के ओखला विधानसभा से शफाउर रहमान का माशाअल्लाह माहौल तो बन चुका है, वहीं मुस्तफाबाद में भी लोग एमआईएम पार्टी को लेकर काफी उत्सुक दिख रहे हैं। हालांकि जो भीड़ दिखती है वह भीड़ हमेशा की तरह एमआईएम पार्टी की तरफ या एमआईएम पार्टी के हक में वोट में तब्दील नहीं होती है। लेकिन क्या दिल्ली की भीड़ वोट में तकसीम होगी, तब्दील होगी या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। दोस्तों, उस गर्म माहौल को और ज्यादा गर्म करने के लिए एमआईएम पार्टी के बिहार के इकलौते विधायक अख्तरुल इमान साहब भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज की रात ओखला विधानसभा में आज उन्होंने जबरदस्त अंदाज में भाषण दिया और लोगों को अपनी पार्टी एमआईएम और शफाउर रहमान और हाजी ताहिर को वोट करने की अपील की। आइए हम आपको सुनाते हैं अख्तरुल ईमान ने क्या कुछ कहा मुस्तफाबाद और ओखला के लोगों से। मैं इस वक्त आपके दरमियान में नेपाल की सरहदों से करीब से आया हूं और मुझे ये भी खबर है कि शहर दिल्ली का ये सबसे हसीन बाग, जिसे शाहीन बाग कहा जाता है, शाहीन जो परिंदों का सरदार है, और यकीनन शाहीन बाग की जो तारीख आपने बनाई है, यकीनन है कि पूरी मिल्लत आप पर फख्र करती है। मैं उस आबादी को आज खिताब करने आया हूं। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आपने जितनी हसीन और पाकीज़ा रवायत कायम की, जिस जमामर्दी का सबूत दिया है, जितने हिम्मत और हौसले से आपने एनआरसी के खिलाफ जंग लड़ी है, यकीनन है कि हिंदुस्तान में मिल्लत की जब तारीख लिखी जाएगी, पार्लियामेंट असल में बैठे हुए गद्दारों के गलत कानून के बारे में जब तारीख लिखी जाएगी, तो शाहीन बाग के इन जमामर्द, उन शेरों का और उन मिल्लत की उन बेटियों की तारीख को कभी कोई फरामोश नहीं कर सकता। हमारी नस्लें इस पर फख्र करेंगी। इस वक्त मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि दिल्ली शहर जो आपके बाप दादा की सुल्तानी की गवाही देने वाला शहर है, तारीख की किताबों को जला दिया गया हो और आग मिटा दिए गए हो, लेकिन आज भी लाल किला का वो रंगीन पत्थर चीख चीख कर, पुकार पुकार कर आपकी बहादुरी की दास्तान कहता है कि शाहीन बाग के लोगों, तुम अपनी हैसियत को पहचानो। आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में दिल्ली मशहूर जरूर है, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर जहां तक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, एनआरसी की तारीख में शाहीन बाग ने वो शोहरत हासिल की है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में वो कोई मुसलमान हो, वो शाहीन बाग को जरूर जानता है। वो कौन सी चीज थी जिससे आपको शोहरत दी? आलिशान इमारतें आपके इलाके से दूसरे इलाकों में डाले, दौलतमंद है, कल कारखाने हैं, लेकिन आपको किस चीज ने शोहरत दी? शोहरत आपको दी है जालिम के मुकाबले में सच बात कहना और जालिम के सामने में सर नहीं झुकाना। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने एनआरसी के नापाक औराक को फाड़ डाला था और इस जालिम कानून के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में जो आपने मुजाहरा किया, तो आपकी सीख लेकर पूरे हिंदुस्तान में शाहीन बाग के नाम से लोग गैरतमंद लोगों ने अपने मुजाहरे किए। आपने पूरे हिंदुस्तान को हिम्मत तकसीम की है। यही वजह है कि शाहीन बाग के लोगों, आज भाई शफाउर रहमान साहब यकीनन है कि उस जंग का एक गाजी था वो, और आज वो जेल के सलाखों में है। किस जुर्म में है? दूसरे लोग भी जेल गए थे, खयानत करके गए थे, बेईमानी करके गए थे। अगर शफाउर रहमान मिल्लत के मसाइल की लड़ाई लड़कर अगर जेल के सलाखों में है, तो मिल्लत का जो फरीजा है उस गाजी के लिए अपना खून बहा दे और लड़ाई लड़े। आज अगर हमने मिल्लत के लिए लड़ने वालों की हौसला अफजाई नहीं की, आप जान रहे हो वलियों का मकाम बड़ा है, सिद्दीकी का मकाम बड़ा है, लेकिन जो आदमी मुमकिन है कि तस्बीह और तिलावत में इतना मारूफ न रहा हो,
لیکن ظلم کے مقابلے میں حق کے لیے اگر اپنا خون بہا کر شہید ہو جاتا ہے، اللہ انہیں کے گناہوں کو معاف کر کے ان کا بڑا مقام بلند کرتا ہے۔ اس لیے اس قوم کے اندر میں غیرت اور جذبے شہادت کے معنی صرف گردن کٹا کے نہیں ہے، بلکہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی ہمت پیدا کرنے کی ہے۔ اور آج شفاء الرحمان صاحب نے جس ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری ملت مقروض ہے کہ ان کے جرأت کا قرض ادا کرے۔ اور آج دلی کا الیکشن ہو رہا ہے، میڈیا میں بحثیں ہو رہی ہیں، پورے ملک میں چرچا ہے، گرچہ 70 MLA کا الیکشن ہے، لیکن چونکہ دارالسلطنت کا معاملہ ہے اس لیے چرچے کا وشے ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مظلوم آبادی جو آج اس ملک میں 30 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے، وہ آج کسی اور کو نہیں جانتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کون بنے گا یہ سوچنے پر لوگ اپنا دماغ نہیں لڑا رہے ہیں، لوگ یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ شفاء الرحمان جیت کر آتا ہے کہ نہیں، شفاء الرحمان کو شاہین باغ کے لوگ جتاتے ہیں کہ نہیں جتاتے۔ میرے بھائیوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس بات سے۔ پہلے کہتے تھے لوگ یہ ٹھیلا چلانے والے، یہ ہاکرز، یہ گلیوں میں دکان لگانے والے لوگ MIM کے ووٹر ہیں، لیکن بھائی مدثر حیات صاحب ابھی یہاں پر موجود ہیں۔ مجھے اس بات کی خبر ملی ہے، درجنوں دوستوں نے فون کیا ہے، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہندوستان میں جو عظیم درسگاہ، جو دانش کے لیے جو بڑی مشہور یونیورسٹیاں ہماری رہی ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ، مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے فرزندوں نے بھی اور علی گڑھ کے بھی دانشوروں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کی بار ہم کسی پارٹی کے ساتھ میرا کوئی ایفیلیشن نہیں ہے، بلکہ دوسری پارٹیوں سے جن کا کچھ رشتہ ناتا بھی ہے، انہوں نے فون کر کے مجھے کہا کہ اختر بھائی آپ کب آ رہے ہیں؟ بھائی شفاء الرحمان کے لیے ہم لوگوں نے بازی لگا دی۔ میں نے کہا بھائی آپ کی پارٹی الگ ہے کیا کہ ہم لوگوں نے اب کی بار پارٹی کا ایجنڈا سمیٹ لیا ہے، ملت کے غازی کو جتانے کے لیے ہم لوگوں نے عہد کر لیا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب دانشوری اتنی بڑی دانشوری لگ گئی ہے، علی گڑھ یونیورسٹی اس کے پیچھے ہے، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے دانشوروں کی جماعت اس کی حمایت کر رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاہین باغ کے بزرگوں اب ہمارے لیے قیل و قال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم کو اپنا ایک ایک ووٹ شفاء الرحمان کو دینا ہے۔ ملک میں اس وقت جو جمہوری اور آئینی بحران ہے، مودی نے جس ظالمانہ حکمرانی کا ثبوت دیا ہے، غیور مسلمانوں اگر اپنی سیاسی جماعت کھڑی نہیں کی، اپنے قیادت کو مضبوط نہیں کی، یقین جانو بڑا نقصان ہوگا۔ آج بیرسٹر اسدالدین اویسی کے نام پر ایک تناور درخت جو کھڑا ہے، شفاء الرحمان کے جیت جانے کے بعد اس کے بازو کو قوت ملے گی۔ درخت اس وقت تک کھڑا نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کی جڑیں مضبوط نہ ہو، اور جڑیں جب اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کو مٹی پانی کا سپورٹ نہیں ملے۔ آج جب بھی پارلیمنٹ کی بحث ہوتی ہے، مودی کے عیاری اور مکاری کے جملے آپ کو متاثر نہیں کرتے، لیکن جب بیرسٹر اویسی کی ڈر بھری آواز سنتے ہو تو پورا سینہ پھیل جاتا ہے، چاہے کسی پارٹی کا رہنے والا ہو، کہتا ہے یہ مرد حق تو حق کی بات کر رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیرسٹر اسدالدین اویسی کو طاقت ملے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں اس ملک میں گنگا جمنی تہذیب باقی رہے، اگر چاہتے ہیں اس ملک میں آئین کی لڑائی لڑی جائے، آپ کو یاد کرنا پڑے گا شاہین باغ کے لوگوں۔ میں جانتا ہوں یہاں یوپی کی بڑی تعداد مہاجروں کی ہے، میں جانتا ہوں کہ بہاریوں کی بڑی تعداد ہے، لیکن آپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ سب دلی میں ہو۔ دلی سے راہیں کھلتی ہیں، دلی کی روشنی گاؤں تک پہنچتی ہے، آپ کو بتا دینا ہے کہ ہمارا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ میرے باپ دادا نے اور آپ کے باپ دادا نے ہمیشہ حکومت بنانے کا کام کیا ہے۔ MIM آپ سے کہنے کے لیے آئی ہے کہ ہم نے حکومتوں کو بنایا بھی، ہم نے حکومتوں کو گرایا بھی۔ اگر میرے ووٹ میں یہ طاقت حکومتوں کو گرانے کی ہے، حکومتوں کو بچانے کی ہے، تو خدا کی قسم اس ووٹ میں طاقت اپنے نسلوں کی تقدیر کو بدل دینے کی ہے۔ یاد رکھو، میں نے کہا ہے اور بار بار کہا ہے، یہ کہنا میں واجب سمجھتا ہوں کہ ووٹ نہیں ہے جمہوریت میں، ووٹ کی حیثیت تلوار کی ہے۔ یہ تلوار اگر آپ نے اپنے دشمنوں کو دیا تو تلوار بھی آپ کی ہوگی، گردن بھی آپ کی ہوگی۔ اگر آپ نے وفاداروں کو دیا تو آپ کی تلوار سے آپ کے گردنوں کی، آپ کی عزت اور آبرو کی حفاظت ہوگی۔ پتہ ہے امانت اللہ کہ آپ کو ووٹ دیا تھا، کیجریوال کو جواب دینا چاہیے کہ کیجریوال یا دلی کی سلطنت چھین کر تم کو لوگوں نے اس لیے دیا تھا، مسلمانوں نے ووٹ دیا تھا
کہ تم اوروں سے بہتر ثابت ہوگے، لیکن تم نے بتاؤ NRC میں تم نے کس کا ساتھ دیا؟ ایک وبائی مرض آیا کورونا، ہمارے تبلیغی جماعت کے لوگ جن کا کم ایسے سادے لوگ، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، گالیاں سن کر بھی دعوت دینے والے لوگ، جس نے پورے ہندوستان میں نہ جانے کتنے لاکھ لوگوں کو شراب چھڑا دی، جوئے سے لوگوں کو نکالا، اور ہمیشہ ہندو مسلم ایک جہتی کا اپنا آپ شانتی کا ثبوت دیا، تم نے اس کو بھی بدنام کیا۔ تم بتاؤ جب یہیں پر مصطفیٰ باغ میں ہمارے گھر جلائے گئے، ہماری عزتیں لوٹی گئی، کیجریوال تمہاری زبان سے کوئی آواز نہیں نکل سکی، تو گاندھی کی سمادھی پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ یقین جانو جمہوریت میں تاج دیا بھی جاتا ہے اور تاج سروں سے اتارا بھی جاتا ہے۔ اے شاہین باغ کے لوگوں، اس وقت آپ کو سبق پڑھانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو تاریخ کی نظروں نے وہ دور بھی دیکھے ہیں، لمحوں نے خطا کی ہے، صدیوں نے سزا پائی ہے۔ 5 سال کے اندر میں آپ کے پاس وقت ہوتا ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ جیسن راجا ویسن پرجا، آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، لیکن یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ کل راجا کے گھر میں راجا جنم لیتا تھا، شہنشاہ کا بیٹا ہی شہزادہ شہنشاہ بنتا تھا، ملکہ کے آغوش میں اس کی پرورش ہوتی تھی۔ لیکن جان لو جمہوریت میں رانی کے گھر میں اب راجا جنم نہیں لیتا ہے، آپ کے اور ہمارے ووٹ میں جنم لیتا ہے۔ اس لیے کہنا پڑے گا جیسن جنتا ویسن راجا، جیسن پرجا ویسن راجا۔ شاہین باغ کے لوگوں، اب آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ کون رہے گا، بی جے پی، مجھل کی بی جے پی، ناکارے اور خائن لوگ، یا ملت کا وفادار غازی آپ کا، وہ آپ کے ووٹ کا حقدار بنے گا۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ یقین جانیے قدم پہلے آپ بڑھا رہے ہیں۔ آج اگر آپ نے صحیح فیصلہ کیا تو آنے والے دنوں میں بھی آپ کے لیے صحیح فیصلہ ہوگا، ورنہ بلڈوزر بھی آپ کے عمارتوں کی طرف نشانہ سادھے ہوئے ہیں۔ آپ کو ان مکاروں کو نہیں جتانا ہوگا جو دولت اور شہرت کے لیے جا کر ظالموں سے ہاتھ ملا لے، بلکہ ان دیوانوں کو جتانا ہوگا جو حق کے لیے اپنے سر پہ کفن باندھ کر اپنی گردنوں کو کٹوا